علاقے میں چارسدہ روڈ پہ اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں دلہا اور گاڑی میں موجود جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گئے، جبکہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں جو ان کی زخمات کی جو شدت ہے اس سے ان کی وفات ہو گئی اور وہ جانبر نہ ہو سکے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہوا۔ اب یہ ایک اس طرح کا کیس تھا کہ جس سے پوری سوسائٹی میں اور پشاور میں ایک بڑی خوف کسی ایک جو ہے وہ ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور آپ تمام لوگ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ حساس تھے اور اس پہ کام کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا بالکل احساس تھا کہ یہ ایک ایسا کرائم ہے جس کا جلد از جلد جو ڈیٹیکٹ ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے ٹو ریسٹور دا پبلک کانفیڈنس۔ تو سی سی پی او صاحب نے اس میں میرے ساتھ ایس پی صاحب اور دیگر جو ہمارے ایس ایچ او صاحب، ایس ڈی پی او صاحب، ان کی ایک جو چھوٹی ٹیم تشکیل دی۔ اس ٹیم نے جو ہے وہ دن رات محنت کی، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس موقع پہ ہم نے سی سی پی او صاحب کو بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جن آفیسرز نے اس کیس پہ کام کیا ہے اور دن رات محنت کی ہے، اس میں جو ہمارا ایس ایچ او ہے فقیر آباد کے تفتیشی سٹاف کے ساتھ ساتھ انہوں نے، اور ہمارا جو سی کے سی کا سٹاف ہے جو کہ ٹیکنیکل انالیسس کرتے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی، اور افسران نے ان کو گاہے بگاہے جو ہے وہ اپنی رہنمائی پرووائڈ کی، اور اس سے ہم اس کیس کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک چھوٹی سی 2-3 سلائیڈز کی ایک پریزنٹیشن بنائی ہے تاکہ وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، تاکہ اس سے آپ کو چیزوں کی تھوڑی سی کلیئرٹی بھی آ جائے گی، اور اس سے ہم تھوڑا سا پھر یہاں سے آگے اس کو لے کے چلیں گے۔ 11 تاریخ کو شام 6:10 پہ، جس طرح میں نے بتایا کہ چارسدہ روڈ پہ جو کانوائے تھا بارات کا، اس میں جو دلہے والی گاڑی تھی، جب وہ ٹریفک جام کی وجہ سے سٹاپ ہوئی ہے تو ایک جو وہاں پہ نامعلوم شخص تھا اس نے جو ہے وہ دلہے والی سائڈ کی ونڈو سے گاڑی پہ 4 راؤنڈز فائر کیے ہیں۔ موقع سے پولیس کو 3 خول ملے تھے، اور اس کے بعد وہ جو ان نون اسیلنٹ تھا وہ موقع سے جو ہے وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ تو بیسیکلی یہ چارسدہ روڈ کی لوکیشن ہے، اور یہ وہ دلہا کی جو فائل فوٹو ہے ہاسپٹل کی وہ ہے۔ اچھا، جب ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کیس پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے جو دلہا کے جو گھر والے ہیں ان کے نمبرز، اسی طرح سے جو دلہن تھی ان کے گھر کے جتنے بھی نمبرز ہیں، اور جتنے بھی نمبرز جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے تھے وہ ہماری ٹیم نے ان کو حاصل کیا، اور ایس ایچ او صاحب سی کے سی کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس کا انالیسس سٹارٹ کیا۔ تو بیسیکلی ان سارے انالیسس اور اس کے جو مختلف جو آپشنز سامنے آ رہے تھے، اس کے بعد ہمیں اس طرح سے پتہ لگا کہ ایک کوئی نمبر ایسا ہے جو کہ ہمارے ریکارڈ میں ہمیں نہیں دیا گیا اور کسی کی طرف سے بھی پرووائڈ نہیں کیا گیا، لیکن اس نمبر کی ایسے مقامات پہ موجودگی، اور پھر جو بارات والا دن ہے اس دن اس جو بچے کا جو گھر تھا جہاں سے بارات روانہ ہوئی تھی وہاں بھی موجودگی، اور اس کے بعد جو کرائم سین ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس کرائم سین سے چند منٹ بعد اس جگہ پہ اس کی موجودگی جو ہے، اس سے ہمارے جو لوگ تھے جو تفتیشی ہمارے اس پہ کام کر رہے تھے، اور اس پہ میں ضرور یہاں پہ یہ دوبارہ ایک دفعہ اکنالج کرنا چاہوں گا کہ ایس ایچ او فقیر آباد نے اس کیس کے اوپر دن رات محنت کی، اور جب ہم نے اس نمبر پہ کام کرنا شروع کیا، ہم نے اس کی معلومات لینی شروع کی، تو اس پہ ہماری کوشش یہ تھی کہ یہ کیس پرسوں رات کو حل ہو جاتا، لیکن چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر 3 دن ایک جو گھر ہے جس میں وفات ہوئی ہو کسی کی، تو وہاں پہ بھی ایک سوگ کا سا ماحول تھا، تو ہم فیملی کو بھی زیادہ ڈسٹرب اس حوالے سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن بہرحال کل رات کو ہماری ٹیمز نے اس پہ کام کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، بلکہ جو ویپن آف اوفینس ہے وہ بھی ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور جو بائک اس کیس میں استعمال ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پولیس کے پاس ہے، تفتیش کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پاس۔ اور اس کیس میں جو عدنان جن کی ڈیتھ ہوئی تھی اس حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ ایک جو عدنان کی جو مسز ہیں سمرین، وہ بھی اس واقعے میں
انڈائریکٹلی اور اس پلاننگ میں ملوث ہیں اور ملزمہ ہیں ہمارے کیس کی. اور جو شخص جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے ان کی اور سمرین کی پرانی جو ہے وہ ایک سلام دعا تھی, اور جس بنیاد پہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے. اور اس پہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری تفتیش میں ہمیں کسی جگہ سے عمومی طور پہ لڑکے کی فیملی سے یا لڑکی کی فیملی سے بہت توقعات ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نشاندہی کریں اس حوالے سے کہ کوئی ایسی کوئی پریویس اینمیٹی تو نہیں تھی. ٹو آر سرپرائز جو عدنان کی فیملی تھی دے ور کلو لیس, ٹھیک ہے, اس حوالے سے ایکسیپٹ ہز مدر کہ جن کے ساتھ انہوں نے شاید پہلے کوئی شیئر کیا تھا کہ کسی کے ساتھ ان کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن جو بچی کی فیملی ہے اس میں بیشتر لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ اس طرح سے کوئی پرانا ان کا اس سلسلہ چل رہا تھا. لیکن پولیس کو دونوں سائڈز نے جو ہے وہ کوئی جو معلومات تھی وہ نہیں دی, اور جبکہ ہم نے بارہا ان سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی نہ کوئی اس میں آپ مدد کریں, لیکن جب ہم نے اس کیس کو ریزالو کر لیا ایٹ آر اون, اس کے بعد جب پھر ہم نے فیملی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کل ہماری والدہ نے اس طرح سے کچھ بتایا تھا, اور جس کے لیے وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے ہم سے اس وقت شیئر نہیں کیا. تو بیسیکلی سمرین کی اور جلال خان کی پرانی دوستی تھی, اور جس پہ سمرین اپنے گھر پہ واضح طور پہ یہ کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی, لیکن فیملی نے فورس کر کے ان کو اس شادی کے اوپر مجبور کیا. اور شادی سے چند دن پہلے سمرین نے اور جلال نے یہ پلان بنایا کہ جی اگر اور کوئی چیز کوئی ترکیب نہ چلی تو میں اس طرح سے کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, جس کو مکمل طور پہ سمرین نے سپورٹ کیا. اور پھر شادی والے دن اس نے 3-4 مختلف مقامات پہ اس طرح کی کوشش کی, لیکن کوشش مطلب یہ کہ کوئی موقع نہ ملا اسے. تو فائنلی پھر چارسدہ روڈ پہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیشن کیا, وہ چارسدہ اڈے کے پاس, اور جب گاڑی آ کے ٹریفک جیم میں رکی ہے تو اس نے نزدیک آ کے ہوڈ پہن کے اور ماسک پہن کے وہاں پہ فائر کیا ہے, اور جس سے جو ہے وہ دلہے کی اس میں ڈیتھ واقع ہوئی ہے. یہ تفصیلات تھیں. سر تھوڑا سا بات کرنا چاہتے ہیں پھر کیس کے حوالے سے اگر کوئی نہیں بتائیے اس کے حوالے سے. جلال کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ دوسرا طریقے کی 6 مہینے پہلے منگنی ہوئی تھی اس عدنان کے ساتھ, تو سمرین اور جلال نے 6 مہینوں میں کبھی پہلے کوئی پلان بنایا کہ اس منگنی سے پہلے اس عدنان کو مارا جائے, کوئی پلان ایسے کیا انہوں نے؟ اور ایک ایسا سر کہ سمرین پہلے گھر سے بھاگ چکی ہے اس کے ساتھ, اس کی ریکوری پولیس نے کی تھی؟ نہیں, سمرین بالکل پہلے ایک دفعہ پہلے گھر سے اپنے شاپنگ کے بہانے, جب یہ شادی کے حوالے سے چل رہی تھی تو اس بہانے سے شاپنگ کرتے کرتے وہ جلال کے گھر تشریف لے گئی تھیں, لیکن اس رشتے پہ نہ تو جلال کی فیملی راضی تھی اور نہ ہی سمرین کی فیملی راضی تھی. تو چونکہ یہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں تو اس میں جو سمرین کے والد ہیں وہ آ کے جلال کے گھر سے اپنی بیٹی کو لے کے واپس چلے گئے تھے. اور جو آپ نے کہا کہ جی ان کی انگیجمنٹ رہی ہے, بالکل ان کی انگیجمنٹ رہی ہے, اور اس دوران میں عدنان کی اور جلال کی بھی اپنی ایک ٹسل چلتی رہی ہے. واٹس ایپ کے جو سٹیٹسز ہیں ان کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو اس طرح کے پیغامات جو ہیں وہ تھوڑے سے بھجواتے رہے ہیں, لیکن کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا. جب کچھ عرصہ پہلے عدنان کو پتہ لگا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت ہے سمرین کے فون سے, تو عدنان نے اس پہ کنفرنٹ کیا تھا جلال کو, لیکن وہ بات کوئی آگے بڑھی نہیں, وہ فون کے اوپر ہی جو بات چیت تھی اس پہ رہ گئی. سر یہ تو ڈیٹیلز ہے, وہ کیس ڈیٹیلز واپس جائے نا. ایکچولی آپ کو جو ادھر بیٹھنے کا ہمارا مقصد تھا, آپ کو بلانے کا مقصد تھا, وہ نیکسٹ یہ جو ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کی شادی والے ڈریس میں ہے, اٹس بیسیکلی کریٹڈ سینس آف انسیکیورٹی. ایک فیئر سی ڈیولپ ہو گئی تھی پبلک ایٹ لارج میں. تو وی پشاور پولیس ٹک اٹ اپ ایز اے چیلنج کہ دس از نو وے آف ڈوئنگ اٹ. ذاتی اب شاید روٹین میں یہ کرائم اسی طرح ہو رہے ہوتے اور پولیس روٹین میں اس کو ورک آؤٹ کرتی, لیکن یہ جو چیز جب سامنے آئی تو اٹ ریز دی الارمز, بیکاز کہ اس سے سوسائٹی ایٹ لارج میں ایک سینس آف انسیکیورٹی اور فیئر کریٹ ہوا. اینڈ دین وی ٹک اٹ اپان آور سیلف کہ انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ٹریس کریں گے, ملزموں تک پہنچیں گے. اینڈ آل کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی انویسٹیگیٹرس, ایس ایس پی صاحب آپریشن, ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن, ایس پی فقیر آباد, اے ایس پی فقیر آباد,
all of them. اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایس ایچ او ہے OII ہے انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں اٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ کیس. جب انیشلی ہمارے سامنے آیا تو بالکل بلائنڈ تھا. انہوں نے اس پہ دن رات کام کیا اور ریکارڈ جو ٹائم ہے اس میں اس کو ورک آؤٹ کیا. تو کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دیم اور انشاءاللہ ان کے ہم انعامات بھی کریں گے. آپ کو صرف میرے بیٹھنے کا ادھر مقصد یہ تھا کہ آپ کے توسط سے میں یہ باور کرا سکوں ٹو دا پبلک آف پشاور کہ انشاءاللہ پشاور پولیس آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی. پشاور پولیس انشاءاللہ کرائم اور کرمنل کے پیچھے اسی طرح کام کرتی رہے گی کہ اس وقت تک جب تک کرائم اور کرمنلز پشاور کو چھوڑ نہ دے. یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ. اور ساری ٹیم ساری پولیس دن رات اسی میں لگی ہوئی ہے. پہلے بھی جتنے بھی چیلنجنگ کیسز تھے وہ ریکارڈ ٹائم میں الحمدللہ پشاور پولیس نے حل کیے ہیں. اور میں آپ کو یہ امید اور یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پشاور پولیس میں اتنی کیپیسٹی ہے الحمدللہ کہ یہ اس طرح کے کوئی بھی چیلنجنگ کیس ہو اس کو بالکل اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اور اسی کیپیسٹی کے ساتھ ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ رہی, پبلک کی سپورٹ رہی تو پشاور پولیس نہ صرف کرائم پہ بھی اس طرح کے جو جس میں پرسنل اینیمیٹی کا اور ایشوز کا ٹچ ہو ادر دین دیٹ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ پوری طرح تیار ہیں. اور ہم پبلک کو کرائم اور کرمنل پہ پوری سہولت دیں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیں پشاور پولیس